السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں اسلم یار، آپ دیکھ رہے ہیں اسلم بلاگ۔ جی آج جو ایک ٹاپک پہ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کے تھوڑا پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، اور پاکستان کے ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے اگر میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ زیادہ ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان کے اندر کیا لیجسلیشن ہوئی، پاکستان کے اندر کون سی ریجیم چل رہی ہے، اور پاکستان کے اندر کیا حالات ایسے پولیٹیکل اور ہمارے کون سے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے آج ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور کیا پاکستان کے اندر جمہوریت پہلے دن سے جاری تھی یا بعد میں جمہوریت کا ایک شوشہ چھوڑا گیا، اور کیا پاکستان میں اس وقت جمہوریت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس سارے سوالوں کا جواب آج میں دینے لگا ہوں، اور میں ایک اوور ویو کروں گا پاکستان کی پچھلی پولیٹکس کا، پاکستان 1947 سے آج میں اوور ویو کروں گا۔ تو پھر اس میں دیکھیں گے کیا پاکستان کے اندر پولیٹکس تھی یا پاکستان کے اندر کوئی ایسی ڈیموکریٹک ریجیم چل رہی تھی یا نہیں چل رہی تھی۔ اس کا جب میں یہ اوور ویو کروں گا اس کے بعد آپ کو بھی سمجھ لگ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا اور آج ہم کیوں بہت پیچھے۔ پولیٹیکل پارٹیز بھی دعویٰ کر رہی ہوتی ہیں پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ہے، اور 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے، اور کیا جمہوریت کی ڈیفینیشن پہ یہ سارے پورے اترے ہیں؟ تو جمہوریت ہوتی کیا ہے؟ جمہوریت بیسیکلی یہ ایک فرانس سے 16ویں صدی کے اندر فرانس سے یہ ٹرم اوریجنیٹ ہوئی تھی، اور اس کی اندر ہم بات کریں تو جمہوریت ایک ایسے سسٹم کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عوام ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اسے ہم عوامی حکومت بھی کہہ سکتے ہیں، کسی ملک کے حکومتی نظام کو چلانے کے لیے ایک پیرل سوچ کا نام ہے۔ اور جمہوریت میں ہوتا کیا ہے؟ بیسیکلی جمہوریت کے اندر عوام ہمارے اندر پارلیمنٹس ہوتے ہیں جس میں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز ہوتی ہیں، اور ان کے اندر جو ارکان منتخب ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی عوام سے آتے ہیں۔ عوام اپنے ریپرزینٹیٹیو جا کے صوبائی اسمبلی میں بٹاتی ہے اور نیشنل اسمبلی میں بٹاتی ہے۔ نیشنل اسمبلی کے جو الیکشن ہوتے ہیں اسے پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ اسے انڈائریکٹلی عوام ریلیٹ ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک ڈیموکریسی کا ایک بیسک رول ہے جہاں سے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام سے ڈائریکٹ ریلیٹ ہوتا ہے۔ اور دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو کبھی یہ حق دیا گیا ہے کہ اپنے ووٹ کاسٹ کریں، اور ووٹ کاسٹ کے ساتھ اور ان کا ہی ریپرزینٹیٹیو پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے کہ نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں چھوٹا سا 1947 کے بعد پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے تھے قائد اعظم، اور ایوب خان کو کہہ رہا ہوں میں، لیاقت علی خان پاکستان کے پھر وزیر اعظم بن گئے۔ تو لیاقت علی خان کی 51 کے اندر اسیسینیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محمد علی پاکستان کے گورنر جنرل بنتے ہیں۔ اب کسی بھی ملک کی ڈیموکریسی کو اگر خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک فوج سے خطرہ لاحق ہوتا ہے ڈیموکریسی کو، ایک ہمارے جاگیردارانہ نظام سے، ایک سرمایہ کاری سے ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں دیکھا گیا جو فارمر ہمارے رہے ہیں، فوج بھی اس ملک پر حکومت کرتی رہی ہے، سرمایہ دار تو ابھی تک انجوائے کر رہے ہیں، اور سرمایہ کار بھی ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر ہم یہ کہیں کہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں ان تینوں کا بہت بڑا کردار ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں پاکستان کے پہلا جو ہمارا آئین بنا تھا 1956 کے اندر بنا تھا، یعنی کہ پاکستان کو پورے 3 سال ادھر سے ہو گئے اور 6 سال ادھر سے، پاکستان کو پورے 9 سال لگے اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے۔ اور 9 سال کے بعد ایوب خان کا مارشل لا آتا ہے جو سکندر مرزا لے کر آتے ہیں۔ بینیولنٹ ہے ایوب خان کے، سکندر مرزا چاہ رہے تھے کہ شاید وہ حکومت میں رہیں، لیکن ایوب خان نے پھر انہیں ختم کر دیا تھا۔ تو اب 58 کے اندر یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ٹوٹ جاتا ہے، جو ہم 9 سال کے اندر جو کانسٹیٹیوشن بنایا ہے وہ ہمارا 58 کے اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اسے پہلے کی بات کریں تو سکندر مرزا جو ہمارے گورنر جنرل ہیں تو انہوں نے کتنا وزیر اعظم چینج کیے۔ انہوں نے اپنے سال کے اندر 1956 to 1958 تک انہوں نے پورے 5 وزیر اعظم کو چینج کیا تھا، جس میں محمد علی جوہر صاحب تھے، جس میں فیروز خان نون صاحب تھے، اور جس میں آئی چندریکر تھے، حسین شہید سروردی تھے، اور محمد علی صاحب تھے۔ تو ان 5 وزیر اعظم کو انہوں نے ختم کیا تھا آرٹیکل 58 کے تحت۔